بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، کچھ باتیں میں نے کل عرض کی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہمارے نبی اتنی شان والے، اتنی عزتوں والے، اتنے بلندیوں والے کہ اللہ رب العزت نے ان کے پسینے کو بھی خوشبودار کر دیا، ان کی باتوں کو بھی خوشبودار کر دیا، ان کے لہجے کو بھی خوشبودار کر دیا، ان کی زندگی کو بھی خوشبودار کر دیا۔ وہ جس مٹی پر قدم رکھ کے اٹھاتے مٹی کو بھی خوشبودار کر دیا۔ ایسے خوشبودار، ایسے باکردار ہمارے نبی تھے۔ ان کا کردار، ان کا احوال قرآن خود بیان کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے چہرے کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، زلفوں کا ذکر آتا ہے تو کہتا ہے واللیل، سینے کا ذکر آتا ہے تو کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، دانتوں کا ذکر آیا تو کہا یاسین، زبان کا ذکر آیا لا تحرک بہ لسانک، زمانے کا ذکر ہے تو قرآن نے کہا والعصر، شہر کا ذکر ہے تو قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد، اخلاق کا ذکر آیا تو کہا انک لعلی خلق عظیم، رحمت کا ذکر آیا تو کہا رحمتا للعالمین۔ جب میرے نبی کے کردار کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا اسوۃ حسنہ، جب ان کی عظمت کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ ان کی عظمت تھی۔ جب میرے نبی کی صداقت کا ذکر آیا تو ما ینطق عن الہویٰ، جب ہمارے نبی کی شفقت کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا لعلک باخع نفسک، جب آنکھ کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ما زاغ البصر، جب ہمارے نبی کی جبین کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والقمر، اور جب ہمارے نبی کی کملی کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، جب کمبل کا ذکر آیا تو کہا یا ایھا المدثر، ہاتھ کا ذکر آیا جب ہمارے نبی کے کپڑوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وثیابک فطہر، جب ہمارے نبی کی کمر کا ذکر آیا، پشت کا ذکر آیا، قرآن نے کہا الذی انقض ظہرک، خاموشی کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا لا تحرک بہ لسانک، جب ہمارے نبی کے گفتار کا ذکر آیا، بولنے کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ما ینطق عن الہویٰ، جب نہر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، جب ہمارے نبی کے غار کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا اذ ہما فی الغار، جب ہمارے نبی کے دن کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، رات کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا قم اللیل الا قلیلا، جب ہمارے نبی کے دوست کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ واحد صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کا قرآن میں ذکر آیا اور جن کو قرآن نے صحابی کا لقب دیا، صحابی کہہ کے پکارا۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمارے نبی کے ہر پہلو کو قرآن میں ذکر کر دیا، لیکن آج ہم کتنے آج ہم لوگ جو ہے غافل ہیں اپنے نبی کی زندگی سے۔ آج کسی اپنے آپ کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے، کسی انگریز کو، کسی کھلاڑی کو، کسی اداکار کو، کسی سائنسدان کو کہ میں نے اس طرح بننا ہے، میں نے اس طرح بننا ہے، جو مستند بھی نہیں، وہ جو سب سے مستند شخصیت جس کا ذکر اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن کے اندر، اور آج ہم اس کو رول ماڈل بنانے کے تیار الفاظ میں بناتے ہیں۔ الفاظ میں ہماری عقیدت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن ہمارے کردار میں، ہمارے چہرے سے، ہمارے بولوں سے، ہماری زندگی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو نہیں ٹپتی۔ کم از کم اتنا تو کر لیں کہ میں اپنا لباس ایسا پہن لوں جو ہمارے نبی پہنتے تھے، میں اپنے چہرے کو ایسا بنا لوں جو ہمارے نبی کا چہرہ تھا، میں اپنے گھر سے نکلنے کا طریقہ ایسا بنا لوں جیسے ہمارے نبی نکلا کرتے تھے، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ایسا بنا لوں جیسے ہمارے نبی داخل ہوتے تھے، کھانے پینے کا طریقہ ایسا اختیار کر لوں جو ہمارے نبی کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ تب ہے جب انسان کی محبت دل کے اندر ہو، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دل سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور دل سے محبت کا ثبوت کیا ہے کہ ہمارا کردار یہ بتائے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا حلیہ بنا لیں، نہیں تو صرف خالی باتیں، تو باتوں سے تو محبت نہیں ہوتی، باتوں سے تو محبت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، نبی کا کردار اپنائیں گے اتنی ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کے لیے سارے بھائی کوشش کریں گے جی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔